میں دعوت خطاب دے رہا ہوں شہزادہ اہل سنت، وکیل صحابہ، علماء دیوبند کی شان، میری مراد حضرت مولانا قاضی مطیع اللہ صاحب تشریف لاتے ہیں۔ ان کی آمد سے پہلے قاضی صاحب کا نعروں سے استقبال کیجیے، اپنی بیداری کا ثبوت دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، علماء دیوبند، علماء دیوبند، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند۔ قاضی مطیع اللہ صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا شریک لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ، لا مثل لہ ولا مثال لہ، لا والد لہ ولا ولد لہ، ازلی ابدی احدی صمدی فردی فریدی دیمومی، لا اول لہ ولا آخر لہ، لا ظاہر لہ ولا باطن لہ، ثم نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا مابانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدق دل کے ساتھ درود شریف پڑھنے سے بہتر روشی پڑھ لیا، دل میں پڑھا ہے جی، پابندی لگی ہوئی ہے۔ دل میں پڑھنے سے تو نماز بھی نہیں ہوتی، نماز کے لیے بھی حکم یہ ہے اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کی آواز اپنے کانوں تک آ جائے۔ ابھی تو آپ نماز سے باہر ہیں، اوپر سے پڑھنے سے روشی قابل تعظیم علماء کرام، معززین علاقہ، ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبیں کو السلام علیکم۔ مدرسہ رحیمیہ تحفیظ القرآن کا یہ سالانہ پروگرام اس وقت اپنے شباب پر ہے۔ حضرت قاری عبدالرحمن صاحب کی خلوص بری دعوت آپ سے ملاقات کا سبب بنی۔ سٹیج پر جید علماء کرام، ممتاز علمی شخصیات تشریف فرما ہیں۔ میں ان حضرات کی موجودگی میں
کچھ لفظ آپ کو سنانے چلا ہوں۔ بہت چھوٹا ہوں ان سے، اتنا چھوٹا ہوں کہ لفظ چھوٹا بھی مجھ سے بڑا ہے۔ بہرحال سے انہی کا حکم تو میں چند باتیں آپ سے انشاءاللہ کروں گا۔ بہرحال اب مجھے دعوت دیتے ہوئے جیسے عزت سے نوازا گیا، میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا ہوں، بلکہ ایسے الفاظ عموماً میرے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں۔ اپنے متعلق کہا کرتا ہوں کہ نہ بادشاہ ہوں دلوں کا، نہ خطیب ہوں میں لفظوں کا، اللہ ساتھ دیتا ہے میں باتیں دل سے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بہت بڑی شخصیات بھی تشریف فرما ہیں اور سٹیج پہ بولنے والی شخصیات بھی تشریف فرما ہیں۔ میں نے کیا بولنا ہے، اور ویسے بھی جو وقت مجھے دیا گیا تھا وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ 8:15 بجے کا وقت تھا، اب تو 9:15 ہو گئے ہیں۔ بہرحال میں کچھ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا۔ اللہ رب العزت مجھے قرآن سے متعلق مجھے حکم دیا گیا، اور پیارے آقا یعنی کہ صاحب قرآن سے متعلق حکم دیا گیا۔ میں انشاءاللہ انہی دو موضوعات پر چند جملے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امید رکھتا ہوں آپ خاموشی سے سماعت فرما لیں گے۔ سبحان اللہ۔ جی چلیں کوئی بات نہیں، میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھنا چاہتا، صرف قرآن مجید کی عظمت سے متعلق اتنا عرض کرتا ہوں کہ یورپ کے کچھ دانشور ایک جگہ بیٹھ کے آپس میں بحث کرنے لگے کہ پوری دنیا میں مذہب کے وجہ سے لڑائی ہوتی ہے، مذہب کے نام پر جھگڑا ہوتا ہے، مذہب کی وجہ سے فسادات ہوتے ہیں، تو کیوں نہ پوری دنیا کو ایک مذہب پر لایا جائے تاکہ لڑائی ختم ہو، جھگڑا ختم ہو، فساد ختم ہو۔ یہ سوچنے کے بعد انہوں نے 3 دانشور اپنے سامنے بٹھا لیے، ایک یہودی دانشور ہے، ایک عیسائی دانشور ہے، اور ایک مسلمان دانشور ہے۔ مذاہب تو اور بھی ہیں، آپ نے یہ 3 کیوں بٹھائے؟ اس لیے کہ یہ 3 وہ مذہب ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہب آفاقی ہے، آسمان سے آیا ہے۔ فیصل آباد والوں یہ جملے بڑی توجہ سے سننا، قرآن کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھائیے گا۔ میں یہ جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک دانشور یہودی ہے، ایک عیسائی ہے، اور ایک مسلمان ہے۔ 2 حضرات جج بن گئے اور منصف بن گئے۔ انہوں نے ان کے سامنے کچھ سوال رکھے۔ بحث یہ کرنی تھی کہ پوری دنیا میں مذہب کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے، تو کیوں نہ سارے ایک مذہب پر آ جائیں تاکہ لڑائی ختم ہو اور جھگڑا ختم ہو، فساد ختم ہو۔ ان جج حضرات نے، منصف حضرات نے ان تینوں سے کچھ سوال کیے۔ سوال بڑے دلچسپ ہیں، میں صرف 2 سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلا سوال یہ تھا، پہلا سوال انہوں نے یہ کیا ان تینوں کے سامنے کہ بھائی مذہب وہ ہوتا ہے جو کسی نبی سے منسوب ہو، تو آپ تینوں بتائیے آپ کا مذہب کس نبی سے منسوب ہے؟ کیونکہ جو من گڑت باتیں ہوں وہ مذہب نہیں ہوتا۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جو من گڑت چیزیں ہوں وہ مذہب نہیں ہوتا۔ مذہب وہ ہوتا ہے جو کسی نبی سے منسوب ہو۔ تو آپ بتائیے آپ کا مذہب کس نبی سے منسوب ہے؟ یہودی نے کہا ہمارا مذہب حضرت موسیٰ سے منسوب ہے، اللہ کے نبی گزرے ہیں۔ عیسائی نے کہا ہمارا مذہب حضرت عیسیٰ سے منسوب ہے، اللہ کے نبی گزرے ہیں۔ مسلمان نے کہا ہمارا مذہب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، اللہ کے نبی ہیں۔ اچھا ایک بات تو طے ہو گئی کہ ہر ایک کا مذہب کسی نہ کسی نبی سے منسوب ہے۔ یہ بات تو طے ہو گئی کہ ہر ایک کا مذہب کسی نہ کسی نبی سے منسلک ہے، کسی نہ کسی نبی سے وابستہ ہے۔ ہر ایک کا مذہب کسی نہ کسی نبی سے منسلک ہے۔ سوال اگلا دلچسپ ہے، اور بس صرف اس اجلاس کا صرف یہی سوال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا، اچھا یہ بتایا جائے کہ یہ دور کس نبی کا دور ہے؟
یہ زمانہ کس نبی کا زمانہ ہے؟ یہ وقت کس نبی کا وقت ہے؟ یہودی نے کہا ہمارے نبی کا وقت ہے، عیسائی نے کہا ہمارے نبی کا وقت ہے، مسلمان نے کہا ہمارے نبی کا وقت ہے، جج نے کہا یوں نہیں، بات ہوگی دلیل سے، اور دلیل کے طور پر آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ اللہ نبی کو ایک معجزہ دیتا ہے، اگر تو نبی کے گزر جانے کے ساتھ اس کا معجزہ بھی گزر گیا تو اس کا دور گزر گیا۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اگر تو نبی کے گزر جانے کے ساتھ اس کا معجزہ بھی گزر گیا تو اس کا دور گزر گیا، اور اگر معجزہ موجود ہے تو اس نبی کا دور موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ بس تھوڑی سی آواز میں اگر بول دیتے سبحان اللہ کو حرج تو ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر اگر حضرت موسیٰ کا ڈنڈا آپ کو مل بھی جائے، آپ اس سے کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے، وہ ان تک مخصوص تھا۔ اگر حضرت سلیمان کا تخت آپ کو مل بھی جائے، آپ اسے لے کے ہوا کے دوش پہ نہیں جا سکتے، وہ ان تک مخصوص تھا۔ نبی کے گزر جانے کے بعد اس کے معجزے میں وہ بات نہیں رہتی، اگر تو معجزہ بھی گزر گیا تو اس کا دور گزر گیا، اور اگر معجزہ موجود ہے تو اس نبی کا دور موجود ہے۔ دونوں پہلے دانشور خاموش ہے، مسلمان کی باری آئی تو مسلمان قرآن اٹھا کے کہتا ہے یہ میرے آقا کا وہ معجزہ ہے جو کل بھی معجزہ تھا آج بھی معجزہ ہے، یہ میرے آقا کا وہ معجزہ ہے جو کل بھی معجزہ تھا آج بھی معجزہ ہے، کل بھی اثر رکھتا تھا آج بھی اثر رکھتا ہے، کل بھی تاثیر رکھتا تھا آج بھی تاثیر رکھتا ہے، کل بھی دل بدلتا تھا آج بھی دل بدلتا ہے، کل بھی عقیدے سنوارتا تھا آج بھی عقیدے سنوارتا ہے، کل بھی اس کے لاکھوں حافظ تھے آج بھی کروڑوں حافظ ہیں، کل بھی اس کے ہزاروں عالم تھے آج بھی اس کے لاکھوں عالم ہیں، کل بھی اس کی حفاظت ہوئی ہے آج بھی اس کی حفاظت ہو رہی ہے، کل بھی اس سے ایسی کوئی ایک آیت نہیں بنا سکا آج بھی اس سے ایسی کوئی ایک آیت نہیں بنا سکا۔ سبحان اللہ۔ یہ زمانہ میرے آقا کا زمانہ، سبحان اللہ۔ یہ دور میرے آقا کا دور ہے، یہ وقت میرے آقا کا وقت ہے کہ قرآن آج بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آخر والے بولیں، آخر والے بولیں محبت سے، قرآن آج بھی موجود ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، سبحان اللہ۔ نون حروف مقطعات میں سے ہے، والقلم اللہ فرماتے ہیں مجھے قلم کی قسم، وما یسطرون لکھی ہوئی سطروں کی قسم، سطریں لکھنی تھی تو پہلے قلم بنایا۔ علماء نے لکھا ہے حضرت آدم کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قرآن لکھا۔ مجھ ناچیز کو اپنے ذوق میں یوں بولنے دو، آدم کا صحیفہ بعد میں لکھا، نوح کا سفینہ بعد میں لکھا، ابراہیم کا کرینہ بعد میں لکھا، یوشع کا جہد بعد میں لکھا، الیاس کا تقویٰ بعد میں لکھا، موسیٰ کا جلال بعد میں لکھا، یوسف کا جمال بعد میں لکھا، دن اور رات بعد میں لکھے، خیر اور شر کے پیمانے بعد میں لکھے، سب سے پہلے زہرا کے بابا کے لیے قرآن لکھا۔ نون والقلم وما یسطرون۔ میں مدرسہ کے طالب علموں کے اعزاز میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بول ہی بول رہے ہیں میرے ساتھ، باقی تو چھپ کر روزہ رکھے ہوئے ہیں، اور ان حضرات کی توجہ چاہتا ہوں جو پڑھے لکھے ہیں۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم پڑھا لکھا انہیں کہتے ہیں جنہیں انگلش آتی ہے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے انگلش تو ایک لینگویج ہے، ایک زبان ہے، ایک زبان آپ نے سیکھ لی اور آپ نے کہا ہم پڑھے لکھے ہو گئے۔ 28ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، سبحان اللہ۔ آپ کو جب کھانا کھانے کی باری آئے گی نا تو وہ بھی کھانا مجھے دے دیجیے، سبحان اللہ بھی آپ کی ایسی کی میں نے بولنی ہے۔ 28ویں بارے میں اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، وہ اللہ جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا۔ پڑھے لکھے دوستوں توجہ رکھنا طالب علم کی جانب، وہ اللہ جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا۔ اللہ رب العزت مکہ والوں کو ان پڑھ قرار دے رہی ہے، مکہ کے باسیوں کو
ان پڑھ قرار دے رہے ہیں۔ میں پڑھے لکھے دوستوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مکہ کے لوگ جب بیمار ہوتے تھے تو اپنا علاج کیا کرتے تھے یا نہیں؟ یوں کر دو نا، کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے۔ ہربل کا طریقہ، جڑی بوٹیوں کا طریقہ، جو طریقہ اس وقت رائج تھا اس کے مطابق علاج۔ آج کی اصطلاح میں ہم انہیں ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر تھے نا، طبیب کو ڈاکٹر کہتے ہیں، ڈاکٹر تھے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، ان پڑھ تھے۔ ناراض تو نہیں ہو گئے ہو؟ وہ اپنے رہنے کو مکان بنایا کرتے تھے۔ ہم سے زیادہ انہیں علم تھا، روشنی کی سمت کیا ہے، ہوا کا رخ کیا ہے، مکان بنایا کرتے تھے۔ آج کی اصطلاح میں ہم انہیں انجینئر کہہ سکتے ہیں کہ وہ انجینئر تھے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، ان پڑھ تھے۔ ناراض ہو گئے ہو جاؤ۔ میری بات سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی؟ شاعر تھے، اپنا تازہ کلام لکھ کر کعبے کی دیوار پہ لٹکایا کرتے تھے اور مقابلہ ہوتا تھا۔ ایک عورت شاعرہ ان کی استاد تھی، اس کے پاس اپنا کلام لکھ کے لے کے جاتے۔ حضرت حسان بھی اس کے پاس کلام لکھ کر لے کے گئے۔ اس نے حضرت حسان کا کلام دیکھا اور کلام دے کے کہا حسان یہ قافیہ غلط ہے، یہ ردیف غلط ہے، یہ استعارہ غلط ہے، یہ استدلال غلط ہے۔ حسان تو شاعری میں میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن تیری عظمت کو میں نہیں پہنچ سکتی اس لیے کہ تو بارگاہ رسالت کا شاعر جیو قاضی صاحب شاعر تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے، بڑے ادیب تھے۔ خود کو عربی کہتے ہیں، ہمیں اجمی کہتے ہیں، اجمی گونگے کو کہتے ہیں، کہتے ہیں ساری دنیا گونگی ہے، اعلی زبان ہم ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے۔ اب اجازت ہو تو میں جملہ آپ کی خدمت میں کھول کے سبحان اللہ، اجازت طلب کیے میں نے یہ نہیں کہا۔ ناراض نہ ہو جائیے گا، ڈاکٹر بنیے ضرورت ہے۔ میں خود ٹوٹا پھوٹا ڈی ایچ ایم ایس ہوں، انجینئر بنیے ضرورت ہے۔ میں ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، جسے سمجھ آ جائے وہ نہ بولا تو تب دکھ ہوگا، جسے سمجھ نہ آیا اس کی خیر ہے۔ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے حضرات کی میں شفقت کا طالب ہوں، میں نے عرض کیا کہ چھوٹا ہوں ان سے، اصلاح فرمائیے گا میری۔ ڈاکٹر ہونا فن ہے، انجینئر ہونا فن ہے، شاعر ہونا فن ہے، ادیب ہونا فن ہے، یہ ان کے پاس فنون تھے۔ اور رب کے نزدیک اگر علم ہے تو وہ علم وحی ہے، ان کے پاس علم وحی نہیں تھا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، ان فنون والوں کے پاس میں نے اپنا محبوب علم وحی دے کر بھیجا۔ ڈاکٹر ناراض تو نہیں ہوگے میرے ساتھ؟ اللہ ہمیں قرآن والوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا ریب کتاب، بے عیب کتاب، اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اور میں تھوڑی سی ایک بس صرف زحمت اور دوں گا، پھر انشاءاللہ میں آسان کر دیتا ہوں گفتگو آپ کے سامنے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں، اس کتاب میں شک نہیں، اس کتاب میں شک نہیں، ذالک اس میں اشارہ ہے وہ کتاب، فی اس میں یہ کتاب، فی ہی ہاں اس میں ضمیر ہے، معنی ہوگا یہ کتاب۔ کیا اللہ دو کتابیں ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ذالک الکتاب، کتاب ایک ہے، لوح محفوظ پہ تھی، لوح محفوظ پہ ہے، وہاں سے میں نے اٹھائی یہاں تیرے سامنے لا کے رکھ دی، معنی ہوگا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں۔ وہ سے بول سبحان اللہ، بول سبحان اللہ۔ میں اپنے ذوق میں ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں، غوطہ لگایا کرتا ہوں، ذالک اور فی کے درمیان میں لگایا لا ریب، وہ کو یہ بناتے ہوئے درمیان میں لگایا لا ریب۔ لا ریب اللہ کیا مطلب ہے؟
گویا اللہ فرما رہے ہو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کو وہاں سے اٹھایا یہاں تیرے سامنے لا کے رکھ دیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں. وہ کو یہ بناتے ہوئے درمیان میں وہ جو ذات وسیلہ بنی، یہ کتاب بھی لا ریب ہے، محمد جوان بھی لا ریب ہے. پھر ذرا کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کب سے لا ریب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لوح محفوظ پہ تھی تو لا ریب. سبحان اللہ. وہاں سے میں نے اٹھائی جبریل کے حوالے کی، تب بھی لا ریب. جبریل پہ شک نہ کرنا، اسے میں نے امین بنایا ہے. سبحان اللہ. میں کوئی عقیدے کی بات کرنے چلا تھا آپ کے ساتھ. اس پہ شک نہ کرنا، اسے میں نے امین بنایا ہے. جبریل نے محبوب کے قلب اطہر پر پہنچائی، تب بھی لا ریب. محبوب کے قلب اطہر سے محبوب کے لبوں پہ آئی، تب بھی لا ریب. محبوب کے لبوں سے صدیق کے کانوں میں پہنچی، تب بھی لا ریب. عثمان کے ورق پہ آئی، تب بھی لا ریب. معاویہ کے قدم پہ آئی، تب بھی لا ریب. کتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں. اللہ ہمیں حضور سے بھی محبت نصیب فرمائے اور قرآن سے بھی محبت نصیب فرمائے. قرآن بھی لا ریب، حضور بھی لا ریب. تو پھر کہنے دینا ایک یہ قرآن جو تیرے پاس ہے اور ایک وہ قرآن جو اما عائشہ کے گھر میں ہے. میرا عقیدہ ہے یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی بالا، وہ قرآن بھی بالا، یہ قرآن بھی نرالا، وہ قرآن بھی نرالا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی حسین، وہ قرآن بھی حسین، یہ قرآن بھی رحمت، وہ قرآن بھی رحمت، یہ قرآن بھی برکت، وہ قرآن بھی برکت، یہ قرآن بھی عزت، وہ قرآن بھی عزت، یہ قرآن بھی لا ریب، وہ قرآن بھی لا ریب، یہ قرآن بھی بے عیب، وہ بھی بے عیب، یہ بھی حسین جو 30 پاروں والا ہے، وہ بھی حسین جو والضحیٰ کے چہرے والا ہے. فرق یہ اس قرآن کے پارے حسین، اس قرآن کے نظارے حسین. فرق یہ اس قرآن کی سطریں گالی، اس قرآن کی زلفیں گالی. فرق یہ قرآن ہدایت، وہ قرآن ہادی. یہ قرآن باز، وہ قرآن باعث. یہ قرآن رحمت، وہ قرآن رحمت للعالمین. فرق یہ قرآن نور، وہ قرآن سراج منیر. فرق یہ قرآن لفظ، وہ قرآن معنی. یہ قرآن متن، وہ قرآن تشریح. یہ قرآن تشریح، وہ قرآن تفسیر. یہ قرآن کنایا، وہ قرآن تعریف. یہ قرآن دعویٰ، وہ قرآن دلیل. یہ قرآن قندیل، وہ قرآن تنویر. یہ قرآن خاموش، وہ قرآن بولتا ہوا. یہ قرآن سینوں میں اترنے والا، وہ قرآن روحوں میں اترنے والا. یہ قرآن کتابوں کا سردار، وہ قرآن نبیوں کا سردار. جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی بنے. ارے یہ قرآن رحل کی گود میں، وہ قرآن صدیق کی گود میں. ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے، آمین. قرآن سے محبت نصیب فرمائے، آمین. یہ محبت ہوگی تو عمل ہوگا نا. بولو نا یار. آج تو جمعرات ہے، طلبہ بھی زیادہ آئے ہوئے ہیں، پھر بھی وہ نہیں بول رہے، طالب علم بھائی کا ساتھ نہیں دے رہے. یہ بھی قرآن اور حضور بھی قرآن. اللہ ہمیں قرآن سے بھی محبت نصیب فرمائے، صاحب قرآن سے بھی محبت نصیب فرمائے. آپ کہیں گے محبت تو ہمیں ہے حضور سے. ناراض نہ ہو تو جملہ عرض کروں. غلام ہیں رسول کے، غلامی رسول میں موت بھی جی، موت بھی پھر سے بولو، موت بھی. میں کوئی کسی پہ تنقید نہیں کرنے چلا، تنقید کرنا مجھے آتا ہی نہیں ہے. میں نے تنقید کیا کرنی ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی. یہ وہ جملہ جو میں بھی بولتا ہوں، آپ بھی بولتے ہیں، ہمارے بچے کو یاد ہے، گلی محلوں میں گونجتا ہے، غلامی رسول میں موت بھی. ویسے کبھی سوچا ہے کہ یہ اب کیا بولتے ہیں؟ یہ کیا قبول ہے؟ اور سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ بولنا ہی تو ہے جی، صرف بولنا ہے نا. ہم بہت سارے ایسے جملے بولتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کیوں بول رہے ہیں. قاضی صاحب قدم بڑھاؤ، پیچھے دیکھو بندہ ایک بھی نہیں ملتا. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے.
یہ آخری چیز ہے جس کو جا کے ہم نے ہاتھ لگایا، موت، اس سے آگے تو کچھ نہیں کہ ہے کچھ آگے۔ ایک جملہ میرا نوٹ کر لیجئے، ہمارے آقا آخری نبی ہیں، بے شک بے شک بے شک میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں، بے شک کہ ہے کوئی نبی؟ نہیں کوئی آقا کے بعد اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے تو بعض حضرات بول دیتے ہیں فلاں جھوٹا نبی، تو میں ان کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں جب آپ نے جھوٹا کہہ دیا پھر نبی کیوں کہا؟ نبی صرف سچا ہوتا ہے، بے شک نبی صرف سچا ہوتا ہے، جو جھوٹا ہو وہ نبی نہیں ہوتا، کہ ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ ایک دن میں یہ محبت کی بات کرنے چلا تھا تو میں اس کے لیے آپ کو یہ پہلے سنانے چلو۔ ایک دن صحابہ اکرام آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، ایک صحابی کہہ رہے تھے اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، نوح کو نبی اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ۔ حیران ہو رہے تھے اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، خلیل اللہ بنایا۔ اچانک سے پیارے آقا تشریف لے آئے، پوچھا کیا بات کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک بڑا مقام ہمارے نبی کا ہے، آپ کا ہے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ میرے آقا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا میرے صحابہ پریشان نہ ہو، اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، مجھے حبیب اللہ بنایا۔ خلیل دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوستوں بولو نا، خلیل دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی، لیکن دوستوں میں فرق ہوتا ہے۔ آپ کے بھی دوست ہیں، آپ نے اپنے ذہن میں درجے بنا رکھے ہیں، یہ دوست اس درجے کا، یہ اس درجے کا، یہ اس درجے کا، یہ دور کا دوست، یہ قریب کا دوست، یہ دور کا دوست ہے اسے کچھ بتاؤں گا، یہ قریب کا دوست ہے اسے بہت کچھ بتاؤں گا، یہ دور کا دوست ہے یہ اگر کوئی چیز مانگے گا تو کہوں گا پتہ نہیں بائک کی چابی کہاں چھوٹے نے رکھ دی، اور یہ قریب کا دوست ہے اس کے بارے میں سوچوں گا کاش یہ کوئی چیز مجھ سے مانگے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ویسے ہم یوں کر رہے ہیں کاش یہ کوئی چیز مجھ سے، دوستوں میں فرق ہوتا ہے۔ خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جس سے پیار میں سب کچھ لے لیا جائے اسے خلیل کہتے ہیں، جسے محبت میں سب کچھ دے دیا جائے اسے حبیب کہتے ہیں۔ سنیے محبت مصطفیٰ کا جملہ مجھ سے، اللہ نے محبوب کو بہت کچھ عطا کیا، بلکہ یوں کہتا ہوں سب کچھ دیا۔ صرف دیکھیں کہ مجھے بولے نہیں میں نے ساتھ میں، اللہ نے محبوب کو سب کچھ دیا، سب کچھ دیا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سب کچھ دیا۔ ہاں محبوب کو سب کچھ دیا، صرف مسکرائے وہ جس کے عقیدے کی بات کروں، محبوب کو سب کچھ دیا سوائے ربوبیت کے، سوائے ربوبیت کے۔ محبوب کو رب نہیں بنایا اس لیے کہ رب بنایا نہیں جاتا، اس لیے کہ رب بنایا نہیں جاتا، اور جسے بنایا جائے وہ رب نہیں ہوتا۔ سب کچھ دیا۔ اب محبت مصطفیٰ کا جملہ سنیے جو میں عرض کرنا چاہتا تھا آپ کی خدمت میں۔ پیارے دوست کو دے دو گے نا جو وہ طلب کرے گا۔ پیارے آقا نے امت سے محبت طلب کی ہے، میں ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، علماء کی کثیر تعداد ہے۔ پیارے آقا نے امت سے محبت مانگی، پیارے آقا نے امت سے محبت طلب کی ہے، مجھے محبت چاہیے۔ یا رسول اللہ محبت کرتے ہیں، آقا فرماتے نہیں ایسی ویسی نہیں، توجہ مجھے محبت چاہیے، مجھے محبت دو۔ یا رسول اللہ کیسی محبت؟ کیسی محبت؟ آقا فرماتے ہیں اپنے جان سے زیادہ میرے ساتھ محبت کا، والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر۔ یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں، ایک سوال ہے، پھر آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، پھر خود کو مومن نہ کہنا۔ یہ حضور کا فتویٰ ہے۔
آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اگر اتنی محبت نہیں کرتا تو پھر اپنے آپ کو مومن نہ کہہ. اب سوال یہ ہے کہ پیارے آقا نے یہ کیوں فرمایا کہ اتنی زیادہ محبت کر؟ میں اپنے ذوق میں کہہ رہا ہوں اگر آقا یہ فرماتے مجھ سے اتنی محبت کرو جتنی اپنی اولاد سے کرتے ہو، یقین جانو بڑی بات تھی. اگر آقا یہ فرماتے مجھ سے اتنی محبت کرو جتنی اپنی جان سے کرتے ہو، یقین جانو بڑی بات تھی. لیکن پیارے آقا نے یہ کیوں فرمایا میرے ساتھ اتنی محبت کرو کہ جان سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، والدین سے بھی زیادہ. میں بڑی اختصار کے ساتھ جلدی آپ کے سامنے جملے کھول رہا ہوں، اس لیے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس لیے کہ تیری زندگی میں کبھی غم آئے گا، کبھی خوشی آئے گی، کبھی تو تجارت کرے گا، کبھی تو معیشت سنبھالے گا، کبھی تو سیاست کرے گا، کبھی صلح کرے گا، کبھی کسی سے جنگ کرے گا، کسی سے دوستی کرے گا، کسی سے دشمنی کرے گا. ہر موقع پر ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی باپ کی بات، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی اولاد کی خواہش، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی بیوی کی رائے، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی معاشرے کی بات، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی لیڈر کی بات. اگر محبت کا حکم ہوتا برابر تو کہتا چاہے حضور کی مانو چاہے باپ کی مانو حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے اولاد کی مانو حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے لیڈر کی مانو حکم برابر ہے. آقا فرماتے ہیں حکم برابر نہیں ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جب میری بات کے سامنے پھر اوروں کی باتیں آ جائے، سب کی باتیں جوتے کی نوک پہ رکھ دے، محمد کے دامن سے جڑ جا. یہ محبت کرے گی حضور سے جنہوں نے محبتیں کی ہیں نا پیارے آقا سے ایسی کہ جان سے زیادہ، جان سے زیادہ. ان کا پھر مقام ایسا بنا ہے کہ وہ چلتے فرش پہ ہیں اور آہٹ عرشوں سے آتی ہے. جنہوں نے حضور سے محبتیں کی ہیں نا ایسی کہ جان سے زیادہ، جان سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ، دنیا سے زیادہ، ان کا پھر مقام ایسا ہے، رتبہ ایسا ہے کہ بستیاں آتی ہیں تو پار کر جاتے ہیں، صحرا آتے ہیں تو پار کر جاتے ہیں. سامنے دیکھا جنگل آ گیا، جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے للکارا اور جنگل کے درندوں جنگل خالی کر دو، محمد کے غلام آ رہے ہیں. پھر جنگل بھی ان کے لیے خالی کر دیے جاتے ہیں. حضرت سفینہ خود راستے سے علیحدہ ہو گئے، قافلے سے جدا ہو گئے، بھول گئے راستہ. دیکھا ایک طرف سے شیر آ رہا ہے، شیر کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اسے دیکھ کے کہتے ہیں شیر ہوں تو میں تیری خوراک، ہوں تو میں تیری، تو چاہ رہا ہے مجھے کوئی جانور ملے، کوئی صحت مند بندہ ملے، میں اسے کھا جاؤں، لیکن سن میں محمد کا غلام ہوں. اور روایات میں آتا ہے کہ شیر یوں گردن جھکا کے حضرت سفینہ کے آگے آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے اور قافلے تک چھوڑ کے آتا ہے. جنہوں نے حضور سے محبتیں کی ان کا پھر معیار کیا بنا؟ روم کے بادشاہ نے ایک جاسوس بھیجا حضرت عمر کو قتل کرنے کے لیے. جاسوس وہ آیا مدینہ میں پہنچا تو یہاں پہنچ کے کہتا ہے پرائم منسٹر ہاؤس کہاں ہے؟ عمر کو ڈھونڈنا تھا نا، پریزیڈنٹ ہاؤس کہاں ہے، پروٹوکول کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہاں تو کوئی ایسا نہیں ہے نظام. کہاں ہے آپ کا امیر المومنین؟ صحابہ نے تابعین نے اسے بتایا یہاں باہر چلا جا، یہاں صحرا ہے، جنگل ہے، پہاڑیاں ہیں، وہاں پہ بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہے. یہ ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ. چپ ہو گئے ہو؟ وہ وہاں پہ پہنچا اور دیکھا کہ واقعتاً حضرت عمر کبھی اونٹوں کو ادھر سے ہانک رہے ہیں، کبھی ادھر سے ہانک رہے ہیں. اس نے سارے ماحول کا جائزہ لیا. وہ جاسوس ہے، شاطر ہے، انتہائی چالاک ہے. اسے ایک گھنا درخت دکھائی دیا
اس کے ذہن نے کام کیا کہ حضرت عمر سستانے کے لیے اس درخت کے نیچے آ کر لیٹیں گے. وہ اس درخت کے اوپر چھپ کر بیٹھ گیا. اس کے اوپر چھپ کر بیٹھ گئے. اتفاق سے حضرت عمر اسی درخت کے نیچے آ کر لیٹ گئے. اب یہ اس انتظار میں ہے کہ ان کی آنکھ بند ہو اور میں حملہ کر دوں, ان کی آنکھ لگے اور میں حملہ کر دوں. میں نے آپ کی خاموشی بہت ہی برداشت کی, لیکن اب اس جملے پہ مجھے سوائے دکھ کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. میں کیا کر سکتا ہوں, میں آپ کا کیا بگاڑ سکتا ہوں, مجھے صرف دکھ ہی ہوگا. یہ اس انتظار میں ہے کہ حضرت عمر کی آنکھ بند ہو اور میں حملہ کروں. اس نے ادھر سے دیکھا کہ ایک طرف سے ایک شیر نکلا, ایک درندہ آیا. یہ خوش ہو گیا. اس نے کہا جو کام میں نے کرنا تھا وہ درندہ کر دے گا, مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا. خوش ہو گیا. مجھے کچھ, میرا کام ویسے ہی ہو جائے گا, مجھے کچھ نہیں کرنا پڑے گا, یہ کام درندہ کر دے گا. جتنی دیر تک, بڑا دکھ, صرف سوائے دکھ ہوگا اور کچھ بھی, ناراض نہیں ہونا, صرف دکھ ہوگا اس بندے پہ جو بخیل ہے. سبحان اللہ. علماء سے پوچھئے گا, علماء سے پوچھئے گا, علماء آپ کو بتائیں گے بخیل کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی. سبحان اللہ. اور اس کی ہوا بڑی دور تک آتی ہے. اس کا مطلب ہے بہت دور ہوگا بخیل جنت سے. جتنی دیر تک, یہ تو خوش ہو گیا نا کہ میرا کام شیر کر دے گا, مجھے کچھ نہیں کرنا پڑے گا. جتنی دیر تک جناب عمر سوتا رہا, شیر اس کے ارد گرد گھوم کر پہرا دیتا رہا. حضرت عمر کی آنکھ کھلی, شیر نے سلام کیا, ایک طرف کو نکل گیا. اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ارے عمر, تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے. سبحان اللہ. عمر تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے. میں اپنے ذوق میں ذوق والوں کے لیے جملہ بول رہا ہوں. میرا وجدان کہتا ہے, میرا تخیل کہتا ہے جناب عمر نے کہا ہوگا اور پگلے تو نے دیکھا نہیں, میری تو اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے. اور جنہوں نے حضور سے محبتیں کی, میری جان صحابہ کے حق میں, ایمان صحابہ کے حق میں, قرآن صحابہ کے حق میں, دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں, گلشن کی بہار صحابہ, روشن مینار صحابہ, مطلع انوار صحابہ, محبوب غفار صحابہ, سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ, کفار کی دکھتی رگ رگ میں جلتی تلوار صحابہ, صادق اور امین صحابہ, آسن میں حسین صحابہ. وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں, روزے کے مدین صحابہ. آپ حضرت حسان کا ایک شعر سب سے سنتے ہو. میرے پاس وقت نہیں, میں بڑے اختصار کے ساتھ, مجھے 9:15 بجے یہاں سے نکلنا تھا, میں زیادہ وقت لے رہا ہوں, آپ کا معذرت چاہتا ہوں. جو آپ حضرت حسان کا ایک شعر سنتے ہو سب کے ساتھ, سب کی زبان سے سنتے ہو. خلقت مبرئا من کل عیب. سبحان اللہ. آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا. آپ کے قریب یا رسول اللہ عیب نہیں آ سکتا. بے شک, بے شک. یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب نہیں آ سکتا. یا رسول اللہ آپ کے قریب گندگی نہیں آ سکتی. بولو گے میرے ساتھ. یا رسول اللہ آپ کے قریب گندگی نہیں آ سکتی. یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب نہیں آ سکتا. میرے آقا کے جسم اطہر پر گندی مکھی نہیں بیٹھتی تھی. گندی مکھی نہیں بیٹھتی. یا رسول اللہ آپ کے قریب گندگی نہیں آ سکتی. یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب نہیں آ سکتا. پسینے سے بو کا آنا عیب ہے. میرے آقا کا پسینہ بدبودار نہیں, خوشبودار تھا. آپ کے قریب عیب نہیں آ سکتا. یا رسول اللہ آپ کے قریب گندگی نہیں آ سکتی. ارے اگر ابو بکر و عمر میں عیب ہوتا, مصطفیٰ کے روضے میں کیسے ہوتا؟ میرے آقا کے قریب گندگی نہیں آ سکتی. میرے آقا کے قریب عیب نہیں آ سکتا. ان پہ انگلی اٹھاتے ہیں جنہوں نے تن من دھن وار دیا ہے. وہ پہلا مددگار, پہلا صحابی, نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی. وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے. وہ جامع صداقت, وہ جامع وفا ہے. میں اب یہ تو نہیں کہتا کہ میری بات صرف اسے سمجھ آئی.
یہ تو نہیں کہتا ناراض ہو جائیں گے آپ حضرات، پر علی سے اچھی سمجھ آئی۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جامع صداقت، ارے وہ ایسا ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک جملہ آ گیا، جب جماعتی ثانی بھی ہے، میں عرض کر دیتا ہوں۔ کسی نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ پیارے آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ بڑا مقام ابو بکر کا ہے، ابو بکر کہنا چاہیے تھا۔ پیارے آقا نے یہ نہیں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان ابو بکر، میرے بعد نبی ہوتا تو ابو بکر ہوتا۔ ایک تو وہ جو علماء نے لکھی ہے کہ حضرت عمر میں وہ صفات تھیں، باتیں سنی ہوئی ہیں یہ علماء سے نہیں سنی ہوئی، جمعے میں جلدی آ جایا کرتے ہیں، آپ اس وقت آتے ہیں جب خطیب حضرات خطبہ پڑھتے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو روٹین کے ساتھ چلتی ہیں سارا ساتھ۔ ایک تو وہ جی اچھا تقریر میں کر رہا ہوں، گرمی ہونے لگ رہی ہے۔ دوستو آپ کی توجہ ہے جی؟ توجہ ہے آپ کی؟ ایک تو وہ بات جو علماء نے لکھی ہے کہ حضرت عمر میں وہ صفات تھیں جو انبیاء میں صفات تھیں۔ کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ ایک تو ہمارے مجمع کی یہ بڑی مصیبت ہے، پنکھا آن ہو یا بند ہو، سپیکر آف ہو جائے یا آن ہو جائے، ایک دفعہ بھرپور توجہ ادھر لے جاتے ہیں ماشاءاللہ، پھر واپس لانے میں وقت لگ جاتا ہے۔ ایک تو وہ وجہ، لیکن کیا کہنے حضرت تھانوی کے، کیا کہنے ہمارے اکابرین کے، اللہ رب العزت ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، ان کی قبروں پر اللہ کروڑ رحمتیں برسائے۔ حضرت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا لو کان بعدی، میرے بعد، میرے بعد، سمجھ آپ کو آ جائے گی لیکن آپ کی آواز مجھ تک آئے گی نہیں، پتہ نہیں میرے کان آج بند ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ لو کان بعدی، میرے بعد، حضرت فرماتے ہیں آقا نے فرمایا نا بعدی، میرے بعد، تو یہ میرے بعد والا لفظ ابو بکر پر آتا ہی نہیں ہے۔ ابو بکر ایسا بھائی تھا، ابو بکر ایسا والذی نبع کی عملی تفسیر تھا کہ ابو بکر کے لیے بعدی والا لفظ آتا ہی نہیں ہے۔ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر، وہ اس مسجد کے محراب اور منبر جیسا لگتا تھا، تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا۔ اچھا ایک بس میں بات ختم کر رہا ہوں۔ پیارے آقا نے ایک دن حضرت ابو بکر کو فرمایا ابو بکر جی مجھے کچھ حکم دینا، ختم کروں بس آ رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر کو فرمایا ابو بکر یہ میری انگوٹھی لے جائیے، توجہ دوستو، یہ میری انگوٹھی لے جائیے اور اس پر لکھوا کے لائیے لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو بکر انگوٹھی پکڑتے ہیں اور جا رہے ہیں اور سوچتے جا رہے ہیں، سوچتے جا رہے ہیں، اور انگوٹھی اس لکھنے والے کو کہتے ہیں اس کے اوپر لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بکر مجتہد ہیں، اجازت ہے انہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب کچھ دنوں کے بعد انگوٹھی تیار ہو کے آئی، پیارے آقا کی محفل لگی ہے، حضور تشریف فرما ہیں، حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، تو آنے والے نے آ کے پیارے آقا کو پکڑائی، حضور نے ساتھ والے کو دی کہ اس پہ دیکھ کیا لکھا ہے، تو وہ دیکھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ اس پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق۔ میری کچھ باتوں پہ لوگ اس لیے نہیں بولتے کہ یہ بات ہم نے پہلے سنی ہوئی ہے، اور کچھ پہ اس لیے نہیں بولتے یہ آج پہلی دفعہ سن رہے ہیں، میں کدھر جاؤں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق۔ پیارے آقا نے یوں دیکھا ابو بکر کی جانب، ابو بکر یہ کیا؟ حضرت ابو بکر بھی حیران ہو گئے، یا رسول اللہ میں نے کیا کہا تھا کہ کیا لکھوا کے لاؤ؟ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا لا الہ الا اللہ۔ پھر آپ نے جا کے کہا
یا رسول اللہ میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن یا رسول اللہ میں اپنا نام تو نہیں کہہ سکتا، اپنا نام میں کیسے جسارت کر سکتا ہوں کہنے کی کہ اس پہ میرا نام بھی ہو جائے، تو پھر یہ کیسے لکھا؟ میں نے بہت کوشش کی کہ آپ میرے ساتھ چلتے، لیکن آپ نے بھی کہا، ہم نے بھی چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے، اگر سے اس امت پہ حرام ہے، اگر سے اس امت پہ چپ کر روزہ حرام ہے، لیکن آپ نے بھی کہا ہم نے بھی رکھنا ہی رکھنا ہے، کوئی بات نہیں، میں بس آخری بات کہہ کے اجازت چاہ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ میں اپنا کیسے کہہ سکتا تھا؟ تفسیر کبیر پہلی جلد امام راضی لکھتے ہیں اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل امین آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میں نے لکھا ہے، اس لیے کہ ابو بکر نے کہا میں نے محمد الرسول اللہ اس لیے لکھوایا کہ میں نہیں برداشت کر سکا کہ میں اللہ اور حضور کا نام جدا دیکھوں، تو اللہ نے بھی کہا جبریل تو بھی جا، میں بھی نہیں برداشت کرتا کہ ابو بکر کا نام محبوب کا نام چل جائے۔ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن، صاحب قرآن اور جماعت قرآن سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔